پابند ہے، قال اللہ کے پابند ہے. قال رسول کیا ہے؟ حب الوطن من الایمان، کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے ساتھ محبت کرو. محبت کا معنی اطاعت بھی ہے وہ، لیکن وہ اس کی بنیادی سیڑھی ہے کہ جو قانون ہے اس کی پابندی کرو. ہر شہری کرتا ہے. مسلمان کو حکم ہے کہ اس سے محبت کرو. محبت میں دل کے جذبات شامل ہے، وابستگی شامل ہے. جس چیز سے محبت ہو انسان اس کے ساتھ چمٹتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک احمدی کی حیثیت پاکستان میں اللہ کے فضل سے اس ملک کو خون سے آبیاری کرنے والی ہے، اس کو زندگی دینے والی ہے. اس لحاظ سے اگر پس منظر دیکھیں ہمارا، تو پہلے دن سے جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے یہ دونوں چیزیں شامل رہی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا تو اس کو لکھا کہ اس ملک کے، یعنی ہندوستان پورے کی بات تھی نا، کہ اس ملک کے باشندے مسلمانوں نے یہاں 1000 سال تک حکومت کی ہے. ان کے اندر وہ اوصاف ہیں، سکلز ہیں، خوبیاں ہیں کام کرنے کی، خدمت کرنے کی. تو مسلمانوں کو زیادہ خدمات کی توفیق دو، ان کو زیادہ نوکریاں دو، عہدوں پر فائز کرو. یہ جماعت احمدیہ کے لیے نہیں، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا تھا. تو اس راہ میں حضرت مسیح نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، کتنی مخالفت کا سامنا ہوا، لیکن کسی جگہ بھی ایک مسلمان کی حق تلفی کے لیے نہ کبھی تلقین کی، نہ کبھی اس کا اپنے عمل سے ظاہر کیا. قول اور فعل سے ایک پوائنٹ بھی نہیں دیکھ سکتے. قاضی صاحب یہاں پہ میں اگر آپ سے پوچھوں ایک ضمنی سوال اسی سلسلے میں، جی. کیونکہ کل پرسوں کچھ دیکھنے میں آیا کہ ایک سیاسی لیڈر ہے، انہوں نے بیان دیا کہ احمدیوں کی مساجد پر ہونے والے حملے، مساجد کا لفظ تو وہ نہیں استعمال کرتے، انہوں نے کہا احمدیوں کی عبادت گاہوں پر ہونے والے حملوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. احمدی ہمارے بہن بھائی ہیں اور اس ملک و قوم کا سرمایہ ہیں. یہ صبح انہوں نے بیان دیا ہے، تو شام کو ہمارے جو نام نہاد علماء کرام ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے بڑا شدید قسم کی مذمت، انہوں نے حملوں کی تو خیر کیا کرنی تھی جو جماعت احمدیہ کی مساجد پہ ہوئی، انہوں نے اس بیان کی بڑی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ حملے آپ کو اچھے نہیں لگے، مذمت ان کی کرنی ہے تو کریں، لیکن احمدی بہن بھائی ہیں یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور احمدی ملک و قوم کا سرمایہ کہاں سے ہوگا، یہ تو ملک و قوم کے دشمن ہیں. تو اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے جماعت کی خدمات ہیں اس ملک کو بنانے میں اور اس کے بعد اس کے استحکام میں، اگر آپ اس پہ کچھ. میں بات پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کروں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انگریز کی حکومت تھی، اور مسلمان جنہوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی وہ حکومت جا چکی تھی، اور مسلمان ایک ہندوؤں کے مقابلے میں ایک پسماندگی کی زندگی بسر کر رہے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ملکہ وکٹوریہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، وہاں مسلمانوں کو بھی یہ شعور دلایا. آئینہ کمالات اسلام جو 1893 کی کتاب ہے اس میں ملکہ وکٹوریہ کو لکھا ہے. 1908 کی یعنی آخری سال جس میں آپ فوت ہوئے ہیں اس سے چند دن پہلے یہ مکمل ہوئی پیغام سلوک کتاب. اس میں اس بات کا شعور دلایا ہے کہ ہندو کثرت سے ہیں اور وہ مسلمانوں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، اس لیے مسلمانوں کو اپنی جداگانہ جو آئیڈینٹی ہے اس کو قائم کرنا چاہیے. یہ پیغام سلوک میں بڑا واضح ہے اور تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن شعور آپ نے دلایا ہے کہ مسلمان اپنی ایک سیاسی طور پر مذہب بنیاد ہے، لیکن اس کی وجہ سے ملک کی ٹیریٹری کے لحاظ سے وہ ایک اپنی الگ شناخت ان کو ہونی چاہیے. تو قیام پاکستان کا پہلا نظریہ وہاں سے چلتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت تھی جو ایک وقت کے نبی نے مسلمانوں کو، اس قوم کو جس کے لیے وہ خاص طور پر آئے تھے، اس کو یہ شعور دلایا. پھر جب یہ 1917 میں اس کا اعلان ہوا ہے کہ اقتدار کو سپرد کیا جائے مقامی لوگوں کو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کی طرف توجہ کی اور مسلمانوں کو بیدار کیا اور یہ توجہ دلائی کہ اس میں اب یہ اگر اقتدار منتقل ہوتا ہے تو یہ مخلوط اقتدار نہ ہو، یہ جداگانہ اقتدار ہو، کیونکہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمان اگر حکمران ہو تو وہ اپنی حقوق کی حفاظت کر سکیں گے. ہندو یہ چاہتا تھا کہ وہ سارے ملک پر انگریز کا قائم مقام وہ بن جائے، اور اس کے سلسلے میں اس کے اندر جو چونکہ تازہ زمانے کی باتیں تھیں، وہ 1000 سالہ مسلمانوں کے اقتدار کا انتقام بھی تھا اندر چھپا ہوا. تو اس وجہ سے اس خطرے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. 1919 میں پھر یہ بات آگے بڑھی ہے. پھر 1927 میں جب پہلے شخص ہے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو انگلستان جا کے انہوں نے مسلمانوں کی الگ آئی ڈی کے طور پر مسلمانوں کی سیاسی اور قومی آئیڈینٹی کو واضح کیا ہے
اس کے بعد 1930 میں گول میز کانفرنس میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب، قائد اعظم سر آغا خان، اور اسی طرح 1931 والی میں علامہ اقبال بھی گئے، لیکن اسی میں وہ دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے کر آ گئے۔ اس دور میں تینوں کانفرنسوں میں جو حضرت چودھری صاحب نے کردار ادا کیا، سب نے کیا ہے، لیکن حضرت چودھری صاحب نے جو اس میں خاص طور پر مسلمانوں کے الگ حقوق کے تحفظ کے لیے، اس کی شناخت کے لیے جو کام کیا ہے، اس پر ہندوؤں نے بھی داد دی ہے۔ اور اس زمانے کے پاکستان ٹائم کا دیکھ لیں، یہ میم شین جو ہے میاں محمد شفیع، بڑے نامہ نگار ہیں، بڑے مشہور اور بڑے منصف مزاج بھی تھے، یہ علامہ اقبال کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ انہوں نے پاکستان ٹائم میں بھی اور اس میں بھی دوسرے اخبارات میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح پرتاب اخبار نے بھی، یا دوسرے اس زمانے کے تقریباً سارے اخباروں نے، حتیٰ کہ یہ انگلستان کے بہت سارے شہروں کے اخبارات نے بھی اس بات کا چرچا کیا کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب جیسا کوئی وکیل مسلمانوں اور ہندوستان میں نہیں، اور جو حق انہوں نے ادا کیا وہ اور کوئی نہیں ادا کر سکا۔ پھر جب کانگریس والوں نے، ہندوؤں نے مجلس احرار خود قائم کی، یہ مجلس احرار کی اپ گریڈ صورت ہے تحفظ ختم نبوت مجلس، یہ لوگ کانگریس کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ جماعت اسلامی تھی، جمعیت علماء ہند، یہ مولانا حسین مدنی بہت بڑی شخصیت ہے، پاکستان کے نظریے کے خلاف تھے۔ یہ ساری جماعتیں پاکستان کے بنیادی طور پر خلاف تھی، نظریے کے بھی، قیام کے بھی، اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے۔ تو یہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہر جگہ جا کر یہ باتیں کی، اور سب سے بڑا کردار حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا نظر آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسروں نے نہیں کیا، سر آغا خان بھی تھے، ان کی بڑی کوششیں تھی، قائد اعظم خود تھے اس میں، لیکن ایک دفعہ ان مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کے انگلستان آ گئے، ٹوٹل کلیتاً اس کو چھوڑ کر سیاست کو، کہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہاں آ کے انہوں نے اپنا وہی بیرسٹری کا کام شروع کیا۔ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے حضرت مولوی عبد الرحیم صاحب درد کو یہاں بھیجا، انہوں نے آ کر ان کو کنونس کیا، اور قائد اعظم نے یہ 1934 کی غالباً بات ہے، 1939 کی، اس میں یہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر مسجد فضل لنڈن میں آ کر تقریر کی، اور اس بات میں انہوں نے کہا ہے کہ دا ایلوکینٹ پرسویشن آف دا امام لیفٹ می نو اسکیپ۔ حضرت مولوی عبد الرحیم صاحب درد کی اس وقت بات کی ہے کہ ان کی وجہ سے میں مجبور ہوا ہوں کہ جاؤں، اور پھر ساری سپورٹ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مسلم لیگ کے لیے دہلی جا کر، شملہ جا کر، معاہدوں شامل ہو کر، لیکن ہر جگہ ایک بات لازماً منوائی ہے، اور اس پر انگریز کو اقتدار دیتے ہوئے ماننا پڑا ہے کہ یہ جداگانہ انتخاب ہو، اور اس کی بنیاد پر یہ پاکستان عمل میں آیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں کہ دوسروں نے نہیں کی، خدمات انہوں نے بھی کی، اور ہر محب وطن مسلمان جو تھا وہ کرتا تھا، لیکن یہ جو آج مخالف ہیں ہمارے، انہوں نے کیٹاگوریکلی قطعی طور پر انہوں نے پاکستان کی حمایت نہیں کی، انہوں نے دشمنی کی، اور اس قدر دشمنی کی کہ آپ اندازہ کریں ان کی تحقیقاتی عدالت جو 1953 کی تھی، جسٹس منیر نے اپنے فیصلوں میں یہ ریکارڈ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو پلیدستان کہا ہے، پاکستان کو پلیدستان کہا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے یہ چمنستان کتاب چھاپی تھی، مولانا ظفر علی صاحب نے، یہ بھی حراری تھے، لیکن ان کی مخالفت ہو گئی کہ ان سے، تو انہوں نے کتاب چھاپی کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے یہ کھلے عام یہ تقریریں کی ہیں کہ جو پاکستان بنانے والے ہیں سور ہیں اور سور کھاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ کتوں کو بھونکنے دو، احرار اپنا راستہ لے گا، اور یہ کبھی نہ پاکستان کو قبول نہیں کرے گا۔ مظہر علی اظہر جو ان کے بڑے لسان الاحرار کہلاتے تھے، ان کی زبان، انہوں نے لکھا کہ یہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم؟ تو قائد اعظم بھی کافر، پاکستان کافرستان، پلیدستان، اور اس کو بنانے والے سور، یہ ان کے ریکارڈ ہیں، چمنستان کتاب میں موجود ہے، اور انہوں نے لکھا ہے۔
اور شورش کاشمیری کی کتابوں میں بھی یہ ساری موجود ہے. اس میں کہا کہ ان کا ایک بڑے لیڈر تھے، صدر تھے اس وقت احرار کے، ان کا لکھتا ہے شورش کاشمیری کہ وہ اتنے جذباتی ہو گئے. اس نے کہا کہ یہ شوکت علی اور جناح، ہزار جناح اور شوکت علی اور فلاں فلاں نہرو کی جوتی کے نوک پر قربان کیے جا سکتے. یہ قدر تھی ان کی. اور آج یہ کہتے ہیں کہ پاکستان احمدی مخالف ہے. احمدیوں میں دیکھیں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا کیس لڑا ہے، اور اسی طرح جنرل اختر حسین ملک ہے، اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں. ساروں نے بے لوث خدمت کی ہے اور بعض اوقات بغیر تنخواہ کے کام کیا ہے. یہ دشمنی کے انداز ہے. اور اس وقت بھی اس جانی نقصان کے باوجود بھی، مالی نقصان کے باوجود بھی، ہر قسم کے نقصان کے باوجود بھی کوئی احمدی سر نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ قال اللہ اور قال رسول کے تحت ہے. آن سلم کی نبوت کو جاری کرنا ہے، وہ آثار دکھانے ہیں، اس کو قائم کرنا ہے، وہ نمونے دکھانے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے. تو انشاءاللہ یہ اسلامستان بنے گا اور احمدیوں کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ.